السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم نے اس رمضان میں قرآن کو اپنی زبان میں، آسان زبان میں پہنچانے کی ایک سیریز شروع کی تھی۔ الحمدللہ ہم 18 پارے مکمل کر چکے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو ہم اس رمضان میں یہ پورا قرآن اپنی زبان میں ایک بار مکمل کر لیں گے، اور ایک بار ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اب کل سے، آج سے میں نے سوچا تھا کہ ایک پارہ دوپہر میں اور ایک پارہ ہم ایسے رات میں شروع کر لیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ آج میرے ایک دوست کے بھائی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئے تھے، تو ان کی وجہ سے میں ظہر میں آ نہیں پایا، شام کو لائیو نہیں ہو پایا۔ تو اس لیے انشاءاللہ تعالی ہم کوئی بات نہیں، آج رہ گئے، لیکن انشاءاللہ تعالی کل سے ہم ایک پارہ دوپہر میں اور ایک پارہ آخر میں شروع کریں گے، ایک پارہ رات میں اللہ نے چاہا تو کمپلیٹ کریں گے۔ ہم سورہ فرقان پڑھ رہے تھے، پارہ 19، 18 ہم نے کل شروع کیا تھا۔ آج ہم پارہ 19 سے شروع کریں گے، اور بنا وقت گوائے ہم شروع کرتے ہیں۔ پارہ 19 کی 21ویں آیت سے ہم پارہ 19 شروع کریں گے، سورہ فرقان کی 21ویں آیت سے پارہ 19۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہ نازل کیے گئے، یا ہم آنکھ سے اپنے پروردگار کو دیکھ لیں، یہ اپنے خیال میں بڑائی رکھتے ہیں اور اسی وجہ سے بڑے سرکش ہو رہے ہیں۔ جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن گناہگاروں کے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی، اور کہیں گے کہ اللہ کرے تم روک لیے اور بند کر دیے جاؤ، اور جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے ہم ان کی طرف توجہ ہوں گے تو ان کو اڑتی خاک کر دیں گے۔ آپ نے اللہ کو نہیں مانا اور پھر آپ کچھ عمل کر کے آئے تو اللہ ان کی طرف توجہ ہو کے ان کی کوئی امپورٹنس نہیں ہوگی، وہ خاک کی طرح ہو جائیں گے۔ اس دن جنت والوں کا ٹھکانہ بھی بہتر ہوگا اور آرام کی جگہ بھی خوب ہوگی، اور جس دن آسمان بادل کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے نازل کیے جائیں گے، اس دن سچی بادشاہی اللہ ہی کی ہوگی، اور وہ دن اللہ کے نہ ماننے والوں پر سخت مشکل کا ہوگا۔ اور جس دن انجام سے بے خبر ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھائیں گے اور کہیں گے کہ اے کاش میں نے پیغمبر کے ساتھ راستہ اپنایا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس دن جو ظالم ہوں گے، جو اللہ کو نہیں ماننے والے لوگ ہوں گے، وہ اپنے ہاتھ کاٹ کے کھا جائیں گے اور افسوس کریں گے کہ کاش ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اپنایا ہوتا، اس قرآن پہ عمل کیا ہوتا۔ ہائے شامت، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے مجھ کو نصیحت کی کتاب میرے پاس آنے کے بعد بہکا دیا، اور شیطان انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے۔ اور پیغمبر کہیں گے کہ اے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، اور اسی طرح ہم نے گنہگاروں میں سے ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا، اور تمہارا پروردگار ہدایت دینے اور مدد کرنے کو کافی ہے۔ دشمن بننا کافی ہے۔ اور اللہ کے نہ ماننے والے کہتے ہیں کہ اس پر قرآن ایک ہی بار کیوں نہیں اتر گیا، مطلب اللہ تعالیٰ جو صورتیں اور آیتیں دھیرے دھیرے نازل کرتا تھا، وہ کہتے تھے کہ ایک بار میں پوری کتاب کیوں نہیں آ گئی۔ اس طرح دھیرے دھیرے اس لیے اتارا گیا کہ اس سے تمہارے دل کو قائم رکھیں، اور اسی واسطے ہم اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے رہتے ہیں۔ اور یہ لوگ تمہارے پاس جو اعتراض کی بات لاتے ہیں، ہم تمہارے پاس صحیح اور خوب بہتر جواب بھیجے دیتے ہیں۔ جو لوگ اپنے منہوں کے بل دوزخ کی طرف جمع کیے جائیں گے، ان کا ٹھکانہ بھی برا ہے، اور وہ راستے سے بھی بہکے ہوئے ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بھائی ہارون کو مددگار بنا کر ان کے ساتھ ملا دیا، اور کہا کہ دونوں ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، جب جھٹلانے پر اڑے رہے تو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا۔ اور نوح کی قوم نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ڈبو دیا، اور لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا، اور ظالموں کے لیے ہم نے غم دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور عاد اور سمود اور کوے والوں اور ان کے درمیان اور بہت سی جماعتوں کو بھی ہلاک کر دیا، اور سب کے سمجھنے کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی، اور نہ ماننے پر سب کو تہس نہس کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے پہلے تمہارے لیے مثالیں بیان کی، اور جب تم نہیں مانے تو ہم نے سب کو تہس نہس کر دیا۔
اور یہ اللہ کے نہ ماننے والے اس بستی پر بھی گزر چکے ہیں جس پر بری طرح کی بارش برسائی گئی تھی، وہ اس کو دیکھتے نہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی تھی، تو وہ اس کو دیکھتے نہ ہوں گے، بلکہ ان کو تو مرنے کے بعد جی اٹھنے کی امید ہی نہیں۔ اور یہ لوگ سب تم کو دیکھتے ہیں، یہ لوگ جب تم کو دیکھتے ہیں تو تمہاری ہنسی اڑاتے ہیں کہ کیا یہی شخص ہے جس کو اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے؟ اگر ہم اپنے معبود کے بارے میں ثابت قدم نہ رہتے تو یہ ضرور ہم کو بہکا دیتے اور ان سے پھیر دیتا، اور یہ بہت جلد معلوم کر لیں گے کہ جب عذاب دیکھیں گے کہ سیدھے راستے میں کون بھٹکا ہوا ہے، سیدھے راستے سے کون بھٹکا ہوا ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے نفس کی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے؟ مطلب معبود بنا رکھا ہے جیسے اس کی نفس کہتی ہے، جیسے اس کا دل چاہتا ہے، جو اس کا صرف دل چاہتا ہے وہ وہی کرتا ہے۔ اس نے اپنے نفس کو معبود بنا رکھا ہے۔ معبود بنا رکھا ہے، تو کیا تم اس پر نگہباں ہو سکتے ہو؟ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ان میں اکثر سنتے یا سمجھتے؟ نہیں، یہ تو جانوروں کی چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ بھلا تم نے پروردگار کی قدرت کو نہیں دیکھا کہ سائے کو کس طرح لمبا کر کے پھیلا دیتا ہے، اور اگر وہ چاہتا تو اس کو بے حرکت ٹھہرائے رکھتا، پھر سورج کو اس کا رہنما بنا دیتا ہے، پھر ہم اس کو دھیرے دھیرے اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں۔ اور وہی تو ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ اور نیند کو آرام بنایا اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت ٹھہرایا، اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت کی بارش کے آگے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، اور ہم آسمان سے پاک اور نتھرا ہوا پانی برساتے ہیں تاکہ اس سے مردہ شہر یعنی بنجر زمین کو زندہ کر دیں، اور پھر ہم اسے بہت سے چوپایوں اور آدمیوں کو جو ہم نے پیدا کیے ہیں پلاتے ہیں۔ اور ہم نے اس قرآن کی آیتوں کو طرح طرح سے لوگوں میں بیان کیا تاکہ نصیحت پکڑیں، مگر بہت سے لوگوں نے انکار کے سوا قبول نہ کیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ڈرانے والا بھیج دیتے، تو تم اللہ کے نہ ماننے والوں کا کہا نہ مانو اور ان سے اس قرآن کے حکم کے مطابق بڑے زور سے لڑو۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ تم خاموش ہو کے قرآن کی بات جب آئے، جب وہ تمہیں اپنے دین پہ داخل کرنا چاہیں، جب وہ تمہیں دین سے بھٹکانا چاہیں، تو اللہ یہ نہیں کہتا کہ چپ چاپ گدی جھکا کے ان کے دین میں داخل ہو جاؤ یا ان کی طرح ان کی باتیں مان لو، ان کی جو وہ عمل کہتے ہیں وہ کرنے لگو۔ اللہ اس کی اجازت نہیں دیتا آپ کو جد و جہد کرنا ہے، آپ کو نہیں ماننا۔ بات جب اللہ کی اور اس کے دین کی آئے تو پھر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ آپ اپنے لیے کمپرومائز کر سکتے ہو، دین اپنے ایمان پہ اپنے عقیدے پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اللہ کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اور وہی تو ہے جس نے دو ندیوں کو ملا دیا، ایک کا پانی میٹھا ہے پیاس بجھانے والا اور دوسرے کا کھارا ہے سینے کو جلانے والا، اور دونوں کے درمیان ایک آڑ اور مضبوط اوٹ بنا دی۔ اب دیکھیے میں پھر ان چیزوں کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کر دیتا ہوں جن میں تھوڑا سا جو سائنس میں دلچسپی رکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے سمجھنے کی بات ہو۔ تو جو لوگ سائنس میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ اس آیت کو تھوڑا سا غور سے پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے دو ندیوں کو ملا دیا، ایک کا پانی میٹھا ہے پیاس بجھانے والا اور دوسرے کا کھارا ہے، اور ہم نے دونوں کے درمیان ایک آڑ اور مضبوط اوٹ بنا دی۔ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے دو ندیوں کو ملایا۔ چلیے کوئی بات نہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایک کا پانی کھارا ہے اور ایک کا میٹھا ہے۔ تو جو نہیں ماننا چاہتے کہ یہ قرآن جو ہے یہ اس شکتی کی ہی زبان ہے، اس کی ہی وانی ہے، تو جو نہیں ماننا چاہتے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم یہ مانتے ہیں کہ بھئی پانی تو سب دیکھ رہے ہیں کہ اس والی ندی کا تو کھارا ہے اور اس والی ندی کا میٹھا ہے، اس سمندر کا کھارا ہے اس سمندر کا میٹھا ہے، تو اس میں یہ تو دکھ رہا ہے، یہ کہنے میں کون سی بڑی بات ہے۔ اس کے آگے اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کے درمیان ایک آڑ بنا دی اور مضبوط اوٹ بنا دی، ایک مضبوط اوٹ بنا دی۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے، کسے دکھ رہی ہے وہ آڑ؟ جب سائنٹیفکلی ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے تو دو سمندر ہیں، دو دریائیں ہیں، دو ندیاں ہیں، ان دونوں کا ایک کا پانی کھارا ہے اور ایک کا پانی میٹھا ہے۔ جب وہ آپس میں ایک دوسرے میں ملتی ہیں تو حیرانی کی بات یہ ہے، یہ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ یہ سائنس میں جو لوگ انٹرسٹ رکھتے ہیں ان کے لیے بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ جو شکتی ہے
میں اللہ کر کے کہوں گا تو بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ بھائی یہ صرف اپنے دھرم کی بات کر رہے ہیں. میں اپنے دھرم کی بات نہیں کر رہا, میں آپ تک اس شکتی کا میسج پہنچا رہا ہوں. وہ کہہ رہی ہے مجھے سمجھو کہ میں ہی ہوں جس نے اس دنیا کو بنایا ہے. کیسے بنایا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے سورہ فرقان آیت نمبر 53, کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے دو ندیوں کو ملا دیا, ہم نے دو سمندروں کو, دو پانیوں کو ملا دیا. ایک کا پانی میٹھا ہے اور ایک کا پانی کھارا ہے, سینہ جلانے والا. ایک کا پانی پیاس بجھانے والا ہے, ایک کا پانی سینہ جلانے والا ہے, کھارا ہے. اور ہم نے دونوں کے درمیان ایک مضبوط آڑ بنا دی. تو اب ایک بات بتائیے, آگے اسی کے متعلق ایک آیت اور آئے گی کہ ان دونوں کا پانی آپس میں خلط ملط نہ ہو, ملے نہیں. تو یہ کیسے پوسیبل ہے کہ ہم دو چیزوں کا پانی لائیں اور پانی کو چھوڑ دیں اور وہ پانی ایک دوسرے میں ملے نہیں؟ امپوسیبل سی بات ہے. لیکن پھر بھی قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسا ہے تو ایسا ہے. اب اس کے پیچھے ہم ایشوریہ شکتی کہاں ثابت ہو رہی ہے, یہ بات کہاں ثابت ہو رہی ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ اس شکتی کی بنائی ہوئی کتاب ہے؟ یہ بات یہاں ثابت ہو رہی ہے کہ یہاں پر وہ شکتی کہہ رہی ہے کہ ہم نے ان دونوں کے نیچے, ان دونوں کے بیچ میں ایک آڑ بنا دی, ایک اوٹ بنا دی. تو جب آپ ان دونوں سمندروں کی آج کی ریسرچ دیکھیں گے, آج کے مطلب یہ 1400 سال پہلے کی بات کی ہوئی ہے, لیکن آج کی قریب 50 60 100 سال پہلے کی جب ریسرچ دیکھیں گے آپ, تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان دونوں سمندروں کے نیچے ایک چٹان ہے, بہت بڑی چٹان ہے جس کا نام ہے جبرالٹر سل. جبرالٹر سل کی وجہ سے وہ آڑ ہے ان دونوں دریاؤں کے بیچ میں کہ ان کا پانی آپس میں ملتا نہیں اور ان کی کوالٹیز الگ الگ رہتی ہیں. تو اس زمانے میں ہزاروں فٹ زمین پانی کے نیچے جا کے کس نے دیکھا تھا؟ یہ بات صرف وہی بتا سکتا ہے جس نے اس سمندر کو, اس چٹان کو, اس پانی کو اور اس دنیا کو بنایا ہو. یہ اکیلی بات کافی ہے آپ کے یہ ماننے کے لیے کہ قرآن جو ہے وہ اس ایشور کے شبد ہیں, یہ کسی آدمی کے شبد نہیں ہو سکتے. آگے بڑھتے ہیں. اور وہی تو ہے جس نے پانی سے آدمی پیدا کیا. اب دیکھیے پھر وہی بات آ گئی. یہ بات میں شاید تیسری یا چوتھی بار پڑھ رہا ہوں کہ وہ شکتی کہہ رہی ہے کہ ہم نے پانی سے آدمی پیدا کیا. پانی سے آدمی پیدا کیا مطلب جو لوگ سائنس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ لوگ معلوم کریں کہ پانی سے آدمی پیدا کرنے کا کیا مطلب ہے. ایک جگہ اس نے بنایا, ہم نے ہر جاندار کو پانی سے بنایا. تو جب میں نے اس چیز کے بارے میں جب یہ 2-3 بار آ گئے اور میں نے پڑھنے کی کوشش کی, جو چھوٹی موٹی چیزیں میں پڑھ پایا ان میں کلیئر ہے کہ ہر چیز کا اوریجن جو ہے, لیونگ بینگز کا اوریجن جو ہے وہ واٹر ہے. تو یہ بات کون بتا سکتا ہے؟ مجھے ایک بات یہ بتائیے. یہ بات صرف وہ شکتی بتا سکتی ہے جس نے آپ کو اور مجھے, جس نے ہر جاندار کو بنایا ہے. اب اس کے بعد بھی آپ نہیں سمجھنا چاہیں تو مت سمجھیے. میرا نقصان نہیں ہے, کسی اور کا نقصان نہیں ہے. نقصان صرف اور صرف اس انسان کا ہے جو اس کتاب پہ اور اس شکتی کا انکار کر کے چلا جائے. وہی تو ہے جس نے پانی سے آدمی پیدا کیے, پھر اس کو نسب والا اور دامادی رشتوں والا بنایا. اور تمہارا پروردگار ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے, اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی پوجا کرتے ہیں جو نہ ان کو فائدہ پہنچا سکے اور نہ نقصان. اور اللہ کے نہ ماننے والے اپنے پروردگار کی مخالفت میں بڑا زور مارتے ہیں. اور ہم نے اے محمد تم کو صرف خوشی اور عذاب کی خبر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے. مطلب پیغمبر محمد صاحب جو ہیں وہ آپ کے کوئی آپ کو پکڑ کے کچھ کام کروانے والے نہیں ہیں. انہوں نے آپ کو صحیح راستہ بتا دیا اور غلط راستہ بتا دیا. جس کام سے آپ کو اچھائی ملے گی وہ بتا دیا, جس کام سے آپ کو برائی ملے گی وہ بنا دیا. خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا, عذاب کی خبر سنانے والا بنا کے بھیجا ہے. کہہ دو کہ میں تم سے اس کام کا معاوضہ نہیں مانگتا. اب اس خوشخبری سنانے کا اور ڈر سنانے کا, صحیح راستہ بتانے کا وہ آپ سے کوئی محنتانہ کوئی معاوضہ نہیں مانگتے. ہاں, جو شخص چاہے اپنے پروردگار کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے اور اس زندہ رہنے والے اللہ پر بھروسہ رکھے جو کبھی نہیں مرے گا, اور اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو, اور اپنے بندوں کے گناہوں سے خبر رکھنے کو, اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کو کافی ہے. اب اس نے ایک کوالٹی بتائی کہ آپ ہر اس شکتی کو پوج سکتے ہیں, ہر اس شکتی کے آگے جھک سکتے ہیں, ہر اس شکتی کو اوپر والا مان سکتے ہیں جو کبھی نہیں مرے. ایک اللہ ہے جس کو موت نہیں آئے گی, باقی سب کو ختم ہونا ہے. اب اگر آپ کسی ایسی چیز کو پوجتے ہیں جو مر جاتی ہے تو پھر وہ پوجنے کے لائق نہیں ہے.
چاہے اس میں محسن رشید ہو، محسن رشید کے والد ہوں، ایک گائے ہو، ایک بیل ہو، کوئی بھی ہو، اگر اسے موت آتی ہے تو جس کے حکم سے موت آتی ہے پوجنے یوگیہ وہ ہے، عبادت کے لائق وہ ہے، وہ نہیں ہے جو مر گیا. یہ بات دھیان رکھیے. طرف جانے کا راستہ اختیار کر لیں. جو کبھی نہیں مرے گا، اور اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے خبر رکھنے کو کافی ہے. جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا، وہ جس کا نام رحمان یعنی بڑا مہربان ہے، تو اس کا حال کسی باخبر سے معلوم کر لو. اور جب ان اللہ کے نہ ماننے والوں سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو، جب اللہ کے ان نہ ماننے والوں سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو، تو کہتے ہیں کہ رحمان کیا جس کے لیے تم ہم سے کہتے ہو ہم اس کے آگے سجدہ کریں، اور ہم اس سے بدکتے ہیں. لیکن آپ اور میں اس سے نہیں بدکتے. جب ہم سے کہا جاتا ہے کہ اس کے آگے سجدہ کرو تو ہمیں سجدہ کرنا چاہیے، تو میں سجدہ کروں. بسم اللہ الرحمن. سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی. اور اللہ بڑی برکت والا ہے جس نے آسمانوں میں برج بنائے اور اس میں سورج کو نہایت روشن چراغ اور چمکتا ہوا چاند بھی بنایا. اور وہی تو ہے. اب دیکھیے یہاں پر ایک بات پھر دیکھیے، جو چیزیں ایسی آ جاتی ہیں جو لوگوں کے سمجھنے کے لیے تھوڑی سی ضروری ہیں اور میں ان کے آگے نہیں بڑھ سکتا، اس میں مجھے بتانا ضروری ہے. دیکھیے ایک چیز یہاں پر اللہ نے پھر ایک نشانی بتائی کہ اگر آپ کو سائنس میں بہت انٹرسٹ ہے کہ بھائی میں تو سائنس کی بات مانوں گا، پھر پکڑیے. اللہ یہاں پر آپ کو پھر سائنس سے پکڑوا رہا ہے کہ سائنس کہاں ثابت کر رہی ہے جو بات 1400 سال پہلے کہہ دی گئی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہی تو ہے جس نے آسمانوں میں برج بنائے اور ان میں سورج کا نہایت روشن چراغ اور چمکتا ہوا چاند بنایا. اب دو چیزیں ہیں. ایک چراغ ہوتا ہے، جب ہم چراغ کو جلا دیتے ہیں تو وہ چراغ جلنے کا کام کرتا ہے، اس میں ہیٹ بھی ہوتی ہے اور وہ روشنی بھی کرتا ہے. یہ ڈفرینشیٹ کون کر سکتا تھا؟ یہ کوالٹی کون بتا سکتا تھا کہ سورج ایک چراغ کی طرح ہے اور چراغ کی روشنی اس کی خود کی ہوتی ہے. ابھی آپ کو میرا جو ٹی شرٹ ہے وہ چمکتا ہوا دکھ رہا ہوگا، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹی شرٹ میں لائٹ ہے؟ نہیں، لائٹ اس میں نہیں ہے. لائٹ سامنے سے آ رہی ہے، اس لیے یہ آپ کو چمکتا ہوا دکھ رہا ہے. یہی چیز اللہ آپ کو قرآن میں بتا رہا ہے. 1400 سال پہلے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے سورج کو تو چراغ بنایا، مطلب سورج کی جو روشنی ہے وہ تو اس کی خود کی روشنی ہے. اور چمکتا ہوا چاند بنایا. چاند کو چمکتا ہوا کیوں کہا؟ چاند کے لیے بھی اللہ کہتا تھا کہ ہم نے اسے سفید چراغ بنایا، کیونکہ چاند کی روشنی، چاند چمکتا ہے، چاند روشنی نہیں دیتا. جیسے آپ کو میرا ٹی شرٹ چمکتا ہوا دکھ رہا ہوگا، جیسے آپ کو میرا ٹی شرٹ اس کالے کے مقابلے یہ سفید چمکتا ہوا دکھ رہا ہوگا، ویسے ہی چاند آپ کو ایسا چمکتا ہوا دکھتا ہے، اس میں روشنی نہیں ہوتی. اب یہ بات 1400 سال پہلے کوئی کیسے کہہ سکتا تھا؟ یہ بات صرف وہ کہہ سکتا ہے جس نے سورج کو اور چاند کو بنایا ہو. اور یہ کتاب اس ایشور کے شبد ہیں. یہ کتاب محمد صاحب یا محسن رشید یا کسی آدمی کے بنائے ہوئے شبد نہیں ہے. اس بات کو ثابت کرنے کے لیے یہ اکیلی ایک آیت کافی ہے. اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا. یہ باتیں اس شخص کے لیے ہیں جو غور کرنا چاہے یا شکر گزاری کا ارادہ کرے اور سوچنے اور سمجھنے کی ہیں. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بات اس کے لیے ہے جو شکر کرنا چاہے اور سوچنے سمجھنے کی باتیں ہیں. اور اللہ نے بندے اور اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ بات چیت کرتے ہیں تو سلام کہتے ہیں. اور وہ جو اپنے پروردگار کے آگے سجدے کر کے اور عزت کے ادب سے کھڑے رہ کر راتیں بسر کرتے ہیں، اور وہ جو دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اے پروردگار دوزخ کے عذاب کو ہم سے دور رکھنا، کہ اس کا عذاب بڑی تکلیف کی چیز ہے، اور دوزخ ٹھہرے رہنے کی بہت بری جگہ ہے. اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بیجا اڑاتے ہیں اور نہ تنگی کو کام میں لاتے ہیں، بلکہ اعتدال کے ساتھ، نہ ضرورت سے زیادہ نہ کم. اب آپ ضرورت سے زیادہ بھی خرچ مت کریے. اللہ ان لوگوں کو بھی پسند نہیں کرتا جو ضرورت سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں، اور کم والوں کو بھی پسند نہیں کرتا.
آپ ری نہیں لگا سکتے پیسوں کی ہمیشہ، اور آپ کے پاس ہے تو اناپ شناپ بھی نہیں اڑا سکتے۔ وہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں پکارتے، اور جس جاندار کو مار ڈالنا اللہ نے حرام کیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے مگر جائز طریقے یعنی شریعت کے حکم کے مطابق سے، اور بدکاری نہیں کرتے، اور جو کام یہ کرے گا سخت گناہ میں پڑا ہوگا، جو یہ کام کرے گا وہ سخت گناہوں میں پڑا ہوگا۔ قیامت کے دن اس کو دگنا عذاب ہوگا، اور ذلت و خواری سے ہمیشہ اس میں رہے گا، مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے کام کیے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دے گا، اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جو توبہ کرتا اور نیک عمل کرتا ہے تو بے شک وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور وہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جب ان کو بیہودہ چیزوں کے پاس سے گزرنے کا اتفاق ہو تو بزرگوں جیسے انداز سے گزرتے ہیں، بہت بچ کے، بہت نظریں نیچی کر کے اپنے آپ کو بچاتے بچوتے بزرگوں جیسے انداز سے گزرتے ہیں، اور وہ جب ان کو پروردگار کی باتیں سمجھائی جاتی ہیں تو ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے۔ جب انہیں کوئی بات سمجھائی جاتی ہے اللہ اور اس کے نبی کی تو اندھے بہروں کی طرح ریئیکٹ نہیں کرتے، بلکہ غور و فکر کرتے ہیں اور غور و فکر سے سنتے ہیں، اور جو اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے دل کا چین اور اولاد کی طرف سے آنکھ کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ ان خوبیوں کے لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے اونچے اونچے محل دیے جائیں گے، اور وہاں فرشتے ان سے دعا و سلام کے ساتھ ملاقات کریں گے، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ ٹھہرنے اور رہنے کی بات ہی عمدہ جگہ ہے۔ کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو نہیں پکارتے تو میرا پروردگار بھی تمہاری کچھ پرواہ نہیں کرتا، تم نے جھٹلایا ہے سو اس کی سزا تمہارے لیے لازم ضروری ہوگی۔ سجدہ ہے یا سجدہ کرنا ضروری ہے؟ سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ۔ یہاں پر الحمدللہ ہماری سورہ فرقان مکمل ہو گئی۔ اب ہم سورہ شعراء شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم میم، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں اے پیغمبر، شاید تم اس رنج سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے۔ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے نشانی اتار دیں، پھر ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں، اور ان کے پاس اللہ رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، سو یہ تو جھٹلا چکے۔ اب ان کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہوگی جس کی ہنسی اڑاتے تھے۔ کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر قسم کی کتنی عمدہ چیزیں اگائیں؟ کچھ شک نہیں کہ اس میں اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، مگر یہ اکثر ایمان نہیں لانے والے۔ اور تمہارا پروردگار غالب اور مہربان ہے۔ اور جب تمہارے پروردگار نے موسیٰ کو پکارا کہ ظالم لوگوں کے پاس جاؤ، فرعون کی قوم کے پاس، کیا یہ ڈرتے نہیں؟ انہوں نے کہا کہ اے میرے پروردگار میں ڈرتا ہوں کہ یہ مجھے جھوٹا سمجھیں، میرا دل تنگ ہوتا ہے اور میری زبان رکتی ہے، تو ہارون کو حکم بھیج کہ میرے ساتھ چلیں، اور ان لوگوں کا مجھ پر ایک گناہ یعنی قبطی کے خون کا دعویٰ بھی ہے، سو مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ مجھ کو مار ہی ڈالیں۔ فرمایا ہرگز نہیں، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں۔ تو دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم تمام جہان کے مالک کے بھیجے ہوئے ہیں، اور اس لیے آئے ہیں کہ آپ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیں۔ پھر فرعون نے موسیٰ سے کہا کیا ہم نے تم کو کہ ابھی بچے تھے پرورش نہیں کیا، اور تم نے سالوں ہمارے یہاں عمر بسر نہیں کی، اور تم نے ایک اور کام کیا تھا جو کیا تم ناشکرے معلوم ہوتے ہو۔ اب دیکھیے یہاں پر آپ لوگوں کو ایک چیز سمجھنا پڑے گی، یہ عجب نہیں ہے کہ مجھے ڈر لگے، یہ عجب نہیں ہے کہ آپ کو ڈر لگے، بہت نیچرل سی چیز ہے کہ آپ کو اور مجھے اس بات کا ڈر لگے کہ یار اللہ کے پیغام کی وجہ سے، مسلمانوں کی بات کرنے کی وجہ سے، قرآن کی بات کرنے کی وجہ سے آپ کو اور مجھے قید کر دیا جائے، جان سے مار دیا جائے، جیل میں ڈال دیا جائے۔ واجب بات ہے، پیغمبروں کو بھی ایسے ڈر لگے ہیں، لیکن اس کے بعد اللہ آپ کے اور میرے لیے حکم کیا دیتا ہے؟ اس کے بعد اللہ یہ کہتا ہے کہ تمہیں ڈر لگ رہا ہے ٹھیک ہے، لیکن کیا تمہیں میرے اوپر یقین نہیں ہے کہ میں ہوں؟ اور اس کے بعد اللہ نے موسیٰ کو کچھ بھی نہیں دیا،
موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ مجھے کچھ دے دے، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے یا مار دیں گے. تو اللہ نے یہ نہیں کہا یہ لو موسیٰ یہ بہت بڑی طاقت دے دی تمہیں، یہ بہت بڑی فوج دے دی تمہیں، جاؤ اور اب فرعون کے پاس جاؤ. نہیں، اللہ نے کہا میرے اوپر بھروسہ کر کے اور حق کی بات، حق کا دعوت لے کے جاؤ اور ان لوگوں کو چھڑا کے لاؤ. تو یہ آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ بھی واجب ہے کہ ہمیں ڈر لگے. فرق وہاں پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ اس بات کو مان کے اور چلے گئے کہ ہاں اللہ تو ہے، چل ٹھیک ہے، تو کہہ رہا ہے میں جاؤں تو جاؤں. ہم بیٹھ نہیں سکتے، ہمیں بھی ڈر لگے گا، لیکن ہمیں یہ یقین رکھنا پڑے گا کہ اللہ جیسے تو نے موسیٰ کی مدد کی، یا اللہ جیسے تو نے یوسف کی مدد کی، یا اللہ جیسے تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، جیسے تو نے عیسیٰ کی مدد کی، تو ہماری بھی مدد کرے گا. یہ یقین ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے. پھر دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہمیں حق کہنے سے اور دین کے لیے کھڑے ہونے سے روک نہیں پائے گی. اس بات کا یقین کیجیے. تم ناشکر معلوم ہوتے ہو. موسیٰ نے کہا کہ ہاں وہ حرکت مجھ سے اچانک ہو گئی تھی اور میں خطا کاروں میں تھا، تو جب مجھے تم سے ڈر لگا تو تم سے میں بھاگ گیا. پھر اللہ نے مجھ کو نبوت و علم بخشا اور مجھے پیغمبروں میں سے کیا. اور کیا یہی احسان ہے جو آپ مجھ پر رکھتے ہیں کہ آپ نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے؟ فرعون نے کہا کہ تمام جہان کا مالک کیا؟ کہا کہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک، بشرطے کہ تم لوگوں کو یقین ہو. فرعون نے اپنے حالی موالی سے کہا کہ کیا تم سنتے نہیں؟ موسیٰ نے کہا کہ تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا مالک. فرعون نے کہا کہ یہ پیغمبر جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے باولا ہے. موسیٰ نے کہا کہ پورب اور پشچم اور جو کچھ دونوں میں ہے سب کا مالک، بشرطے کہ تم سمجھو. وہ اللہ کی شان میں اور موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا رہا اور وہ حق کی دعوت دیتے رہے، بشرطے کہ تم کو سمجھو. فرعون نے کہا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا. موسیٰ نے کہا کہ چاہے میں آپ کے پاس روشن چیز لاؤں یعنی معجزہ لاؤں. فرعون نے کہا کہ اگر سچے ہو تو معجزہ لے آؤ، وہ دکھاؤ مجھے کوئی معجزہ. پس انہوں نے اپنی لاٹھی ڈال دی تو وہ اسی وقت اژدہا بن گئی. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ اژدہا بن گئی، اور اپنا ہاتھ جو نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کے لیے سفید براق نظر آنے لگا. فرعون نے اپنے پاس کے سرداروں سے کہا کہ یہ تو فن کے کامل جادوگر ہیں. فرعون نے جو ان کے ساتھ بیٹھے تھے انہوں نے کہا یہ تو جادو سیکھ کے آئے ہوئے ہیں، چاہتا ہے کہ تم کو اپنے جادو کے زور سے اپنے ملک سے نکال دیں، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کے اور اس کے بھائی کے بارے میں کچھ ٹھہریے اور شہروں میں نقیب بھیج دیجئے کہ سب ماہر جادوگروں کو جمع کر کے اپنے پاس لے آئیں. اور جو جادوگر ایک مقررہ دن کی میعاد پر جمع ہو گئے. اب انہوں نے کہا کہ یہ جادو کر رہا ہے تو آپ پورے شہر سے جادوگر بلوا لیجئے اور اپن ان کا کمپٹیشن کروا دیں گے. ایک دن سب کے سب جمع ہو گئے اور لوگوں نے کہہ دیا کہ تم سب کو اکٹھے ہو جانا چاہیے تاکہ اگر جادوگر غالب رہیں تو ہم ان کی پیروی کرنے والے ہو جائیں. جب جادوگر آئے تو فرعون سے کہنے لگے کہ اگر ہم غالب رہیں تو ہمیں انعام بھی ملے گا. فرعون نے کہا کہ ہاں، اور تم مقربوں میں داخل ہو جاؤ گے. موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو چیز ڈالنی چاہتے ہو ڈالو. تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی اور کہنے لگے کہ فرعون کے اقبال کی قسم ہم ضرور غالب رہیں گے. پھر موسیٰ نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ ان چیزوں کو جو جادوگروں نے بنائی تھی نگلنے لگی. تب جادوگر سجدے میں گر پڑے. اب جادوگروں کو تو پتا تھا. آج جو میں سائنس کی باتیں قرآن سے بتا رہا ہوں وہ بہت جائز ہے کہ آپ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آئے، لیکن جو سائنٹسٹ ہیں، جو جیوگرافی پہ ریسرچ کرتے ہیں، جو چاند تاروں ایسٹرونومی پہ ریسرچ کرتے ہیں، جو ہیومن باڈی پہ ریسرچ کرتے ہیں، ان کو تو پتا ہے کہ قرآن کی یہ جو باتیں ہیں یہ سچ ہیں. تو جادوگروں کو تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ جو بات موسیٰ کہہ رہے ہیں یہ حق ہے، یہ اتنا بڑا جادو ہو ہی نہیں سکتا. تو سب کے سب ایک دم سے سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ ہم تمام جہان کے مالک پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا مالک ہے. فرعون نے کہا کہ کیا اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دیتا تم اس پر ایمان لے آئے؟ بے شک یہ تمہارا بڑا جادوگر ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے. سو بہت جلد تم اس کا انجام معلوم کر لو گے کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مختلف طرف سے کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا. انہوں نے کہا کچھ نقصان کی بات نہیں، ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جانے والے ہیں. ہمیں امید ہے کہ ہمارا پروردگار ہمارے گناہ بخش دے گا، اس لیے کہ ہم پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ مار دیجئے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ مار بھی دیں گے تو بھی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہمارا پروردگار ہمیں بخش دے گا اور ہم سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں.
اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو رات کو لے نکلو اور فرعونیوں کی طرف سے تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ تو فرعونیوں نے شہر میں نقیب روانہ کیے، اعلان کرنے والے روانہ کیے، اور کہا کہ یہ لوگ تھوڑی سی جماعت ہیں اور یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں، اور ہم سب ساز اور سامان کے ساتھ ہیں۔ تو ہم نے ان کو باغوں اور چشموں سے نکال دیا اور خزانوں اور عمدہ مکانوں سے نکال دیا۔ ان کے ساتھ ہم نے اس طرح کیا کہ ان چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو کر دیا۔ تو انہوں نے سورج نکلتے یعنی صبح کو ان کا پیچھا کیا۔ جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے کہ ہم تو پکڑ لیے گئے۔ اب دیکھیے کہ اتنا بڑا لشکر، فرعون کا لشکر آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور ایک آدمی صرف اللہ پہ یقین کر کے ان سب کو لے کے چلا جا رہا ہے، اور سامنے راستہ ختم ہو گیا، سامنے سمندر آ گیا اور پیچھے لشکر، دونوں کا آمنا سامنا ہو گیا۔ اب ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہم تو پکڑ لیے گئے۔ موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ بتائے گا۔ یہی آپ کو کہنا ہے۔ جب آپ کو یہ لگے کہ آپ ختم ہو گئے، جب آپ کو یہ لگے کہ اب تو آپ کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے، لوگ آپ کو یہ دکھانے لگے کہ نہیں یار آج تو تم زیرو ہو گئے، اب تو تم ختم، تو آپ کو سوچنا ہے کہ آپ اس کنڈیشن میں ہیں جس میں موسیٰ علیہ السلام تھے اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل تھے؟ کیا اتنی بری کنڈیشن میں؟ اللہ نے اس کے بعد بھی جب وہ اتنی بری کنڈیشن میں آئے کہ آگے تو سمندر اور پیچھے فرعون، سامنے فرعون کی فوج، تو انہوں نے کیا کہا کہ بالکل نہیں، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ بتائے گا۔ اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی دریا پر مارو، تو دریا پھٹ گیا اور ہر ایک ٹکڑا یوں ہو گیا گویا بڑا پہاڑ ہے، اور دوسروں کو وہاں ہم نے قریب کر دیا، اور موسیٰ اور ان کے ساتھ والوں کو تو بچا لیا، پھر دوسروں کو ڈبو دیا۔ پھر اللہ نے ان کو میسج بھیجا کہ اپنی لاٹھی زمین پہ مارو، اور جیسے ہی انہوں نے لاٹھی دریا پر ماری تو دریا پھٹ گیا، اتنی اونچے پھٹ گیا کہ جیسے پہاڑ ہو دونوں طرف، اور اللہ نے موسیٰ کو نکال دیا اور پھر ان کو ڈبو دیا۔ اللہ یہ کرتا ہے جب آپ کو اس پہ یقین ہوتا ہے اور وہ آپ کی مدد کرتا ہے، تو اللہ یہ کرتا ہے، سمندر پھاڑ کے راستے بناتا ہے۔ دنیا کے راستے تو بہت چھوٹی سی چیز ہیں۔ اور ان کو ابراہیم کا حال پڑھ کر سنا دو، جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم کس چیز کو پوجتے ہو، وہ کہنے لگے کہ ہم بتوں کو پوجتے ہیں اور ان کی پوجا پر قائم ہیں۔ ابراہیم نے کہا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری آواز سنتے ہیں یا تمہیں فائدہ دے سکتے ہیں یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ اب انہوں نے کیا دلیل دی پوجنے کی؟ کہ بھائی ہم نے ہمارے باپ دادوں کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے ہم ان کو پوجتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا کیا تم نے دیکھا کہ جن کو تم پوجتے ہو تم بھی تمہارے اگلے جن کو پوچھتے رہے ہو تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی، وہ تمہارے دشمن ہیں، مگر اللہ رب العالمین میرا دوست ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے، اور دے تو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا بخشتا ہے، اور وہ مجھے مارے گا اور پھر زندہ کرے گا، اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے گناہ بخشے۔ اے پروردگار مجھے علم اور سوجھ بوجھ عطا فرما اور نیکوں میں شامل کر، پچھلے لوگوں میں میرا ذکر جاری کر اور مجھے نعمت کی بہشت کے وارثوں میں کر، اور میرے باپ کو بخش دے کہ وہ گمراہوں میں سے ہیں، اور جس دن لوگ اٹھ کھڑے کیے جائیں گے مجھے رسوا نہ کرنا، جس دن نہ مال ہی کچھ فائدہ دے سکے گا اور نہ بیٹے۔ ہاں جو شخص اللہ کے پاس پاک دل لے کر آیا وہ بچ گیا، اور بہشت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی، جنت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی، اور دوزخ گمراہوں کے سامنے لائی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ جن کو تم پوچھتے تھے وہ وہاں ہیں، یعنی جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے تھے کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا خود بدلہ لے سکتے ہیں؟ تو وہ گمراہ یعنی بت اور بت پرست اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے، اور شیطان کے لشکر سب کے سب جہنم میں داخل ہوں گے، وہاں وہ آپس میں جھگڑیں گے اور کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم تو کھلی گمراہی میں تھے جبکہ تمہیں اللہ رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے، اور ہم کو ان گنہگاروں ہی نے گمراہ کیا تھا، تو آج نہ کوئی ہمارا سفارش کرنے والا ہے اور نہ گرمجوش دوست، کاش ہمیں دنیا میں پھر جانا ہوتا تو ہم مومنوں میں سے ہو جائیں، بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان والے وہی ہیں، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ نوح کی قوم نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی نوح نے کہا
کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں، میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں اس کام کا تم سے بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ تو اللہ رب العالمین ہی پر ہے، تو اللہ سے ڈرو اور میرے کہنے پر چلو۔ وہ بولے کہ کیا ہم تم کو مان لیں کہ تمہاری پیروی کرنے والے تو نیچ لوگ ہیں، مطلب جو تمہاری پیروی کرتے ہیں وہ کوئی اتنے بڑے بڑے لوگ تھوڑی ہیں، وہ تو نیچ لوگ ہیں، وہ چھوٹے لوگ ہیں، وہ نیچی ذات کے لوگ ہیں، ہم ان کے ساتھ کیسے تمہیں مان لیں؟ کہا کہ مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کا حساب اعمال میرا پروردگار کے ذمہ ہے۔ نوح نے کہا کہ مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کا حساب اعمال میرے پروردگار کے ذمہ ہے، کاش تم سمجھو، اور میں مومنوں کو نکال دینے والا نہیں ہوں، تو صرف کھول کھول کر نصیحت کرنے والا ہوں، میں تو صرف کھول کھول کے نصیحت کرنے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نوح اگر تم مانو گے نہیں تو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ نوح نے کہا کہ پروردگار میری قوم نے تو مجھ کو جھٹلا دیا، سو تو میرے اور ان کے درمیان ایک کھلا فیصلہ کر دے، اور مجھے جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو بچا لے۔ پس ہم نے ان کو اور ان کے ساتھ بھری ہوئی کشتی میں سوار تھے ان کو بچا لیا، پھر اس کے بعد باقی لوگوں کو ڈبو دیا، بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ غالب اور مہربان ہے۔ عاد نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں، میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں اس کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ بھلا تم ہر اونچی جگہ پر بیکار نشان تعمیر کرتے ہو اور محل بناتے ہو، شاید تم ہمیشہ رہو گے؟ جو سب تم تعمیر کر رہے ہو اس میں ہمیشہ رہو گے؟ اور جب کسی کو پکڑتے ہو تو ظالمانہ پکڑتے ہو، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اس سے جس نے تم کو ان چیزوں سے مدد دی جن کو تم جانتے ہو ڈرو۔ اس نے تمہیں چارپایوں اور بیٹوں سے مدد دی، اور باغوں اور چشموں سے مجھ کو تمہارے بارے میں بڑے سخت دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ وہ کہنے لگے ہمیں نصیحت کرو یا نہ کرو، ہمارے لیے برابر ہے، یہ تو اگلوں کے ہی طریقے ہیں، اور ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ تو انہوں نے ہود کو جھٹلایا، سو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا۔ بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ اور سمود کی قوم نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی صالح نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں، میں تو تمہارا امانتدار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں اس کا تم سے بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا جو چیزیں تمہیں یہاں ملتی ہیں ان میں تم بے خوف چھوڑ دیے جاؤ گے، یعنی باغ اور چشمے اور کھیتیاں اور کھجوریں جن کے خوشے لطیف اور نازک ہوتے ہیں، اور تکلف سے پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر گھر بناتے ہو، تو اللہ سے ڈرو اور میرے کہے پر چلو، اور حد سے آگے بڑھ جانے والوں کی بات نہ مانو جو ملک میں فساد کرتے ہیں اور سدھار نہیں کرتے۔ وہ کہنے لگے کہ تم پر تو جادو کی مار ہے، تم اور کچھ بھی نہیں، ہماری طرح کے آدمی ہو، اگر سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو۔ صالح نے کہا کہ دیکھو یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کی پانی پینے کی باری ہے، اور ایک دن تمہاری باری ہے، اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا، نہیں تو تم کو سخت عذاب آ پکڑے گا۔ تو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، پھر شرمندہ ہو سے مار دیا، سو ان کو عذاب نے آ پکڑا۔ بے شک اس میں نشانی ہے اور اس میں اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور تمہارا پروردگار تو غالب مہربان ہے۔ اور لوط کی قوم نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کہ کیا تم کیوں نہیں ڈرتے، میں تمہارا امانتدار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں تم سے اس کام کا بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم اہل عالم دنیا والوں میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو؟ ان کا وہی کام تھا، وہ ہومو تھے، وہ لڑکیوں کو عورتوں کی جگہ لڑکوں سے سیکشول ریلیشن شپ بناتے تھے، مائل ہوتے ہو، اور تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لیے بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑے دیتے ہو، سچ تو یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو۔ وہ کہنے لگے کہ لوط اگر تم مانو گے نہیں تو دیش نکالا دے دیا جاؤ گے۔ لوط نے کہا کہ میں تمہارے کام سے سخت بیزار ہوں، اے میرے پروردگار مجھ کو اور میرے گھر والوں کو ان کاموں کے وبال سے نجات دے۔ سو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو نجات دی، مگر ایک بڑھیا کی پیچھے رہ گئی۔ پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا اور ان پر بارش برسائی، سو جو بارش ان لوگوں پر برسی
جو ڈرائے گئے تھے وہ بری تھی، بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ اور بن کے رہنے والوں، بن ایک جگہ ہے، بن کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے شعیب نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں، میں تمہارا امانتدار پیغمبر ہوں تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں اس کام کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ دیکھو پیمانہ پورا بھرا کرو۔ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، وہ بے ایمانی کرتے تھے، وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ پیمانہ پورا بھرا کرو اور نقصان نہ کیا کرو، اور ترازو سیدھی رکھا کرو، سیدھی رکھ کر تولا کرو۔ وہ ڈنڈی مار لیا کرتے تھے ترازو میں۔ لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور ملک میں فساد نہ کرتے پھرو۔ اب دیکھیے کتنی بڑی بات ہے لوگوں سے بے ایمانی کرنا، لوگوں کو کم تول کے دینا، لوگوں کو اپنی چیز میں بے ایمانی کرنا، کہ اللہ نے اس کام کی وجہ سے عذاب بھیجا اس قوم کے اوپر، اور اس بات کو قرآن میں لکھ دیا۔ کم نہ دیا کرو اور ملک میں فساد نہ کرتے پھرو، اور اس سے ڈرو جس نے تم کو اور پہلی خلقت کو پیدا کیا۔ وہ کہنے لگے کہ تم پر جادو ہو گیا ہے اور تم اور کچھ بھی نہیں، ہم ہی جیسے آدمی، اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو، اگر سچے ہو تو ہم پر آسمان سے ٹکڑا لا گراؤ۔ شعیب نے کہا کہ جو کام تم کرتے ہو میرا پروردگار اسے خوب جانتا ہے۔ تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا، شعیب کو جھٹلایا، پس سائبان کے عذاب نے ان کو آ پکڑا، بے شک وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا۔ اس میں یقیناً نشانی ہے اور اس میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ اور یہ قرآن اللہ رب العالمین کا اتارا ہوا ہے، اس کو امانت دار فرشتہ لے کر اترا ہے، یعنی اس سے تمہارے دل پر القاء کیا ہے، یعنی القاء اللہ دل میں ڈال دیا ہے تاکہ لوگوں کو نصیحت کرتے رہو۔ اور القاء بھی کھلی اور زوردار عربی زبان میں کیا ہے، اور اس کی خبر پہلے پیغمبروں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ کیا ان کے لیے یہ سند نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء اس بات کو جانتے ہیں، اور اگر ہم اس کو کسی غیر زبان والے پر اتارتے اور وہ اسے ان لوگوں کو پڑھ کر سناتا تو یہ اسے کبھی نہ مانتے۔ اسی طرح ہم نے انکار کو گنہگاروں کے دل میں داخل کر دیا، وہ جب تک درد دینے والا عذاب نہ دیکھ لیں اس کو نہیں مانیں گے۔ وہ جب تک عذاب نہیں دیکھ لیں گے مانیں گے نہیں۔ وہ ان پر اچانک آ پڑے گا اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ اس وقت کہیں گے کہ ہمیں مہلت ملے گی، وہ کہیں گے کہ کیا ہمیں تھوڑی سی مہلت ملے گی؟ تو کیا ہمارے عذاب کو جلدی طلب کر رہے ہیں؟ انہیں جلدی چاہیے؟ بھلا دیکھو تو اگر ہم ان کو سالوں فائدے دیتے رہیں، پھر ان پر وہ عذاب واقع ہو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، تو جو فائدے اٹھا رہے ان کے کس کام آئیں گے؟ آج جو آپ کو فائدے مل رہے ہیں وہ اگر عذاب آ گیا تو کس کام آئیں گے یہ سارے فائدے؟ اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر اس کے لیے نصیحت کرنے والے پہلے بھیج دیتے تھے تاکہ نصیحت کر دیں، اور ہم ظالم نہیں ہیں۔ اور اس قرآن کو شیطان لے کر نازل نہیں ہوا، یہ کام نہ تو اس کو مناسب ہے اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں۔ وہ آسمانی باتوں کے سننے اور جگہوں سے الگ الگ کر دیے گئے ہیں، تو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو مت پکارنا ورنہ تم کو عذاب دیا جائے گا۔ اور اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈر سنا دو، اور جو مومن تمہارے پیروں ہو گئے ہیں ان سے نرمی سے پیش آؤ۔ پھر اگر لوگ تمہاری نافرمانی کریں تو کہہ دو کہ میں تمہارے اعمال سے بے تعلق ہوں، اور اللہ غالب اور مہربان پر بھروسہ رکھو، تو جو تم کو جب تم تہجد کے وقت اٹھتے ہو دیکھتا ہے اور نمازیوں میں تمہارے پھرنے کو بھی، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اچھا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ وہ ہر جھوٹے گنہگار پر اترتے ہیں جو سنی ہوئی بات اس کے کان میں ڈالتے ہیں، اور وہ اکثر جھوٹے ہیں اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں جو کرتے نہیں، مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے اور اللہ کو بہت یاد کرتے رہے اور اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیا، اور ظالم بہت جلد جان لیں گے کہ کون سی جگہ لوٹ کر جاتے ہیں۔ الحمدللہ سورہ شعراء کمپلیٹ ہو گئی، مکمل ہو گئی۔ اب ہم سورہ نمل پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین، یہ قرآن اور روشن کتاب کی آیتیں ہیں، مومنوں کے لیے ہدایت
اور خوشخبری ہیں وہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے سجا دیے ہیں تو وہ پریشان بھٹک رہے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے اور وہ آخرت میں بھی بہت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور تم کو قرآن حکیم و علیم اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں سے راستے کا پتہ لاتا ہوں یا سلگتا ہوا انگارہ تمہارے پاس لاتا ہوں تاکہ تم تپو۔ جب موسیٰ ان کے پاس آئے تو ایک آواز آئی کہ وہ جو آگ میں تجلی دکھتا ہے برکت والا ہے، اور وہ جو آگ کے پاس ہے، اور اللہ جو پوری دنیا کا پروردگار ہے۔ اے موسیٰ، میں ہی اللہ غالب حکیم ہوں، اور اپنی لاٹھی ڈال دو۔ جب اس نے دیکھا تو اس طرح ہل رہی تھی گویا سانپ ہے، تو پیٹ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ حکم ہوا کہ موسیٰ ڈرو مت، ہمارے پاس پیغمبر ڈرا نہیں کرتے۔ ہاں، جس نے ظلم کیا اور برائی کے بعد اسے نیکی سے بدل دیا تو میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو کہ بے عیب سفید نکلے گا۔ ان دو معجزوں کے ساتھ نو معجزوں میں داخل ہیں جو نو معجزوں میں داخل ہیں۔ فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ کہ وہ بدکردار لوگ ہیں۔ اور جب ان کے پاس ہماری روشن نشانیاں پہنچیں تو کہنے لگی یہ کھلا جادو ہے، اور بے انصافی اور گھمنڈ سے ان سے انکار کیا، لیکن ان کے دل ان کو مان چکے تھے۔ سو دیکھ لو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم بخشا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر بڑائی دی۔ اور سلیمان داؤد کے جانشین ہوئے اور کہنے لگے کہ لوگوں، ہمیں اللہ کی طرف سے جانوروں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز عنایت فرمائی گئی ہے، بے شک یہ اس کی کھلی مہربانی ہے۔ اور سلیمان کے لیے جناتوں اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے اور وہ قسم وار کیے گئے تھے، یہاں تک کہ جب چینٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چینٹی نے کہا کہ چینٹیوں، اب دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ چینٹیوں نے کہا کہ چینٹیوں، مطلب یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ چینٹیاں آپس میں باتیں کرتی ہیں۔ اگر کوئی سائنٹسٹ ہے اور قرآن کو غلط ثابت کر سکتا ہے تو ثابت کر دے کہ چینٹیاں باتیں نہیں کرتی۔ اتنی سی چیز کی آواز کس نے سنی ہوگی؟ کون بتا سکتا ہے؟ وہ بتا سکتا ہے جس نے چینٹیوں کو بنایا ہے، جس نے آپ کو اور مجھے بنایا ہے۔ ایک چینٹی نے کہا کہ چینٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تم کو کچل ڈالیں اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ تو وہ اس کی بات سے ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ اے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ جو احسان تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر کروں، اور ایسے نیک کام کروں کہ تو ان سے خوش ہو جائے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے بندوں میں داخل فرما۔ اور جب جانوروں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے کہ کیا وجہ ہے کہ ہدہد نظر نہیں آتا؟ کیا کہیں غائب ہو گیا ہے؟ اور اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر ڈالوں گا، یا میرے سامنے اپنی بے قصوری کی کھلی دلیل پیش کرے۔ ایک پرندہ ہوتا ہے ہدہد، جب سلیمان علیہ السلام نے سب کو بلایا تو وہ نہیں آیا، تو وہ غصے ہو گئے کہ یہ کہاں ہے، اگر یہ صحیح وجہ نہیں بتائے گا تو آج ہی گیا کام سے۔ ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ ہدہد موجود ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے ایک ایسی چیز معلوم ہوئی ہے کہ جس کی آپ کو خبر نہیں، اور میں آپ کے پاس شہر کی سبا سے سبا ایک شہر کا نام ہے، سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے ایک عورت دیکھی کہ ان لوگوں پر بادشاہت کرتی ہے اور ہر چیز اسے ملی ہوئی ہے، اور اس کا ایک بڑا تخت ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم کے لوگ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال انہیں سجا کر دکھائے ہیں اور ان کو راستے سے روک رکھا ہے، پس وہ راستے پر نہیں آتے اور نہیں سمجھتے کہ اللہ جو آسمانوں اور زمین میں چھپی چیزوں کو ظاہر کر دیتا ہے اور تمہارے چھپے اور ظاہر عمل کو جانتا ہے، کیوں سجدہ نہ کرے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی بڑے عرش کا مالک ہے۔ یہاں پر سجدہ ہے، سجدہ کر لیں۔ بسم اللہ، سبحان ربی 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 اللہ، اللہ اکبر۔ سلیمان نے کہا اچھا ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے، یہ میرا خط لے جا اور اسے ان کی طرف ڈال دے، پھر ان کے پاس سے پھر آ اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ملکہ جو رانی تھی اس نے کہا کہ دربار والوں، میری طرف ایک
ایک خط آیا ہے، ایک فرمان ڈالا گیا ہے، وہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور مضمون یہ ہے کہ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بعد اس کے یہ کہ مجھ سے سرکشی نہ کرو اور اطاعت گزار ہو کر میرے پاس چلے آؤ۔ خط سنا کر کہنے لگی کہ اے درباریوں، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، جب تک تم حاضر نہ ہو اور صلاح نہ دو میں کسی کام کا فیصلہ کرنے والی نہیں۔ وہ بولے کہ ہم بڑے زوراور اور سخت لڑاکو ہیں، اور حکم آپ کے اختیار میں ہے، تو جو حکم دیجئے گا اس کے نتیجے پر نظر کر لیجئے گا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ کر دیتے ہیں، اور وہاں کے عزت والوں کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں، اور اسی طرح یہ بھی کریں گے۔ اور میں ان کی طرف کچھ تحفہ بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لاتے ہیں۔ وہ قاصد سلیمان کے پاس پہنچا تو سلیمان نے کہا کہ کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اپنے تحفے سے تم ہی خوش ہوتے ہوگے۔ ان کے پاس واپس جاؤ، ہم ان پر ایسے لشکر لے کر حملہ کریں گے جن کے مقابلے کی ان میں طاقت ہوگی نہ ان کو وہاں جن کے مقابلے کی ان میں طاقت نہ ہوگی، اور ان کو وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے اور وہ ذلیل ہوں گے۔ سلیمان نے کہا کہ اے دربار والوں، کوئی تم میں سے ایسا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر میرے پاس آئیں ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے؟ سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں اللہ نے انہیں طاقت دی تھی کہ جنات ان کے قبضے میں تھے، تو انہوں نے کہا ایسا کوئی ہے کہ جتنی دیر میں ملکہ میرے پاس آئے اس سے پہلے اس کا تخت اٹھا کے لے آؤ۔ جنوں میں سے ایک قوی ہیکل جن نے کہا کہ اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں اس کو آپ کے پاس لا حاضر کرتا ہوں، اور مجھے اس پر قدرت بھی حاصل ہے اور امانت دار بھی ہوں۔ ایک شخص جس کو اللہ کی کتاب کا علم تھا کہنے لگا کہ میں آپ کی آنکھ کے جھپکنے سے پہلے اسے آپ کے پاس حاصل کر دیتا ہوں۔ جب سلیمان نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے۔ ان کے قابو میں جنات تھے، تو ایک جنات نے تو کہا کہ آپ جتنی دیر میں اٹھیں اس سے پہلے لے کر آؤں گا، اٹھا کے لے آؤں گا۔ دوسرے نے کہا کہ آپ آنکھ جھپکیں گے اس سے پہلے اٹھا کے لے آؤں گا۔ پھر ان میں سے ایک اٹھا کے لیا اور سلیمان علیہ السلام نے اپنے پاس اسے رکھا، دیکھا تو کہا یہ سب میرے پروردگار کا فضل ہے، تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا نعمت کی ناشکری کرتا ہوں۔ اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار بے پرواہ ہے، اسے پرواہ نہیں ہے، وہ کرم والا ہے، اسے فرق نہیں پڑتا کہ آپ اس کا شکر کرو یا مت کرو۔ یہ تو آپ کے اور فائدے نقصان کی بات ہے، آپ کے فائدے نقصان کی بات ہے کہ آپ شکر کرو گے فائدہ آپ کا ہوگا، ناشکری کرو گے اسے فرق نہیں پڑتا۔ سلیمان نے کہا کہ ملکہ کے عقل کے امتحان کے لیے اس کے تخت کی صورت بدل دو، دیکھیں کہ وہ سوج رکھتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو سوج نہیں رکھتے، جو سمجھ نہیں رکھتے۔ جب وہ آپ پہنچی تو پوچھا گیا کہ آپ کا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تو گویا بالکل اسی جیسا ہے، اور ہم کو اس سے پہلے ہی سلیمان کی بڑائی اور شان کا علم ہو گیا تھا، اور ہم فرما بردار ہیں۔ اور وہ جو اللہ کے سوا اور کی پوجا کرتی تھی، سلیمان نے اس سے منع کیا۔ اس سے پہلے تو وہ اللہ کے نہ ماننے والوں میں سے تھی۔ پھر اس سے کہا گیا کہ محل میں چلیے۔ جب اس نے اس کے فرش کو دیکھا تو اسے پانی کا حوض سمجھا اور کپڑا اٹھا کر اپنی پنڈلیاں کھول دیں۔ سلیمان نے کہا کہ یہ ایسا محل ہے جس کے نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ بول اٹھی کہ پروردگار میں اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی تھی، اور اب میں سلیمان کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ کچھ لوگ ذرا سی چیز دیکھ کے ایمان لے آتے ہیں، کچھ لوگ پوری دنیا کی نشانیاں دیکھ کے ایمان نہیں لا رہے۔ کچھ لوگوں کو قرآن میں دکھ رہا ہے کہ ہم نے آدمی کو پانی سے بنایا، ہم نے سورج کو دیے کی طرح روشنی بنایا اور چاند کو ریفلیکشن والی روشنی دی۔ اتنی ساری چیزیں اللہ قرآن میں فرما رہے ہو، نہیں لا رہے، کچھ ذرا سی بات پہ لے آتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ کا فضل ہے، کون کس بات سے لے کر آتا ہے۔ اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا اور کہ اللہ کی عبادت کرو، تو وہ دو فریق ہو کر آپس میں جھگڑنے لگے۔ صالح نے کہا کہ اے قوم تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی کرتے ہو؟ اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ وہ کہنے لگے کہ تم اور تمہارے ساتھی ہمارے لیے برے شگن ہیں۔ صالح نے کہا کہ تمہاری بدشگنی اللہ کی طرف سے ہے، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جن کی آزمائش کی جاتی ہے۔ اب یہاں پر اللہ نے صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ
بدشگنی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، کسی آدمی کی وجہ سے نہیں ہے، تمہارے اوپر ہماری وجہ سے نہیں ہے۔ تو یہی اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے کہ کوئی چیز شگن والی یا بدشگن نہیں ہوتی۔ ہم یہ کہتے ہیں یار یہ تو اس کی منحوسیت ہے، میں یہ پانی کا گلاس لایا تھا اس لیے ایسا ہو گیا۔ کوئی بھی چیز، کوئی رنگ، کوئی چیز، کوئی بھی چیز بری یا اچھے شگن کی نہیں ہوتی۔ کہا کہ تم بھلائی سے پہلے برائی شگن صالح نے کہا کہ تمہاری بدشگنی اللہ کی طرف سے ہے، بلکہ تم ایسے لوگ ہو کہ جن کی آزمائش کی جاتی ہے۔ اور شہر میں 9 شخص تھے جو ملک میں فساد کیا کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے۔ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم رات کو اس پر اور اس کے گھر والوں پر چھاپا ماریں گے، پھر اس کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم تو گھر والوں کی ہلاکت کی جگہ پر گئے ہی نہیں اور ہم سچ کہتے ہیں۔ اور وہ ایک چال چلے اور ہم بھی ایک چال چلے اور ان کو کچھ خبر نہ ہوئی، تو دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیسا ہوا۔ ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو سب کو ہلاک کر ڈالا۔ اب یہ ان کے گھر ان کے ظلم کی وجہ سے خالی پڑے ہیں۔ جو لوگ سمجھ رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانی ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی۔ اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کے کام کیوں کرتے ہو، اور تم دیکھتے ہو کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو؟ سچ تو یہ ہے کہ تم جاہل لوگ ہو۔ تو ان کی قوم کے لوگ بولے کہ اس کے سوا ان کا کچھ جواب نہ تھا کہ لوط کے گھر والوں کو اپنے شہر سے نکال دو، یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دی، مگر ان کی بیوی کی اس کے بارے میں مقرر کر رکھا تھا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی۔ ہم نے ان پر بارش برسائی، جو بارش ان لوگوں پر برسی جن کو متنبہ کر دیا گیا تھا بری تھی۔ کہہ دو کہ سب تعریف اللہ ہی کو مناسب ہے، اس کے بندوں پر سلام ہے جن کو اس نے چن لیا۔ بھلا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ اس کا شریک بناتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں ہمارا 19واں پارہ مکمل ہو گیا۔ اب اللہ نے چاہا تو ہم کل 20واں پارہ مکمل کریں گے اور اسی میں ہم سورہ نمل مکمل کریں گے، اور کل انشاءاللہ 20واں پارہ شروع کریں گے۔ کل ہم کوشش کریں گے کہ دوپہر میں 20واں پارہ پڑھ لیں اور رات میں 21واں پڑھ لیں، تاکہ ہم 25-26 رمضان تک قرآن کو اپنی زبان میں مکمل کر لیں۔ تو جزاک اللہ خیر، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگ وقت دیتے ہیں، اس بات کو آگے پہنچاتے ہیں۔ تو جتنی کوشش آپ کریں گے اللہ مجھ سے اور آپ سے اس قرآن کو عام کرنے کی، تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ یہی وہ کتاب ہے جو ایشور نے آپ کو دنیا میں کیسے زندگی گزارنا ہے اس کے لیے بھیجی ہے۔ یہ کسی آدمی کی کہی ہوئی کتاب نہیں ہے، اس میں جو شبد ہیں وہ اس ایشور کے ہیں۔ تو اس بات کو پھیلانے میں آپ کا میری مدد کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جتنے لوگوں تک پہنچا سکیں اس پیغام کو پہنچائیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔